بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال. اس ولاگ میں جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے بالکل بھی اچھی خبریں نہیں ہیں. ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں اور آنے والا وقت ان کے لیے مزید مشکلات لے کر آئے گا. اور جو پالیسیز اور جو ایک انہوں نے ایجنڈا سیٹ کیا تھا، پولیٹیکل ایجنڈا، وہ پولیٹیکل ایجنڈا اپنی موت آپ مر رہا ہے. اور اس حد تک کہ پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ اب داؤ پر لگ چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے فوجی ادارے، پاکستان کے تمام سول اور ملٹری ادارے، وہ ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پر ان کو لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے اس وقت دہشت گردی جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکی ہے. اور اب یہ دہشت گردی پاکستان کی فوجی چھاؤنیوں پر حملہ آور ہے. اور کل جو سنگین واقعہ ہوا وہ بہت ہی اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے. اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ بنو میں جو واقعہ ہوا ہے جی، چھاؤنی پہ افطاری کے وقت، افطاری سے کچھ دیر کے بعد دہشت گردوں نے یہ حملہ کیا اور اپنے ٹارگٹ کو صحیح طور پر نشانہ بنایا. از خود یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے، فیلئر ہے کہ کس طریقے سے خیبر پختونخوا میں دہشت گرد جو ہیں اور وہ خودکش جو دھماکے کرنے والے ہیں اور اس طریقے سے گاڑیاں تیار کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہاں سے کیسے پہنچے اور پہنچ کے انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا. یہ بالکل اسی طرح کا دہشت گردی کا واقعہ ہے جیسا ایک زمانے میں میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں ہوا تھا. اور اس وقت بھی جو وقت کا تعین ہے وہ دہشت گردوں نے افطاری کا لیا تھا. ہمیں اچھی طرح یاد ہے وہ سارے کا سارا جو منظر ہے میری آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ کس طریقے سے افطاری کے وقت یہ سب کچھ کیا گیا تھا، اور کل بھی یہی کیا گیا ہے. اب اس واقعے میں ہلاکتوں کو، شہادتوں کو دبایا جا رہا ہے. وہ تعداد بہت زیادہ ہے. اعزاز سید صاحب ہیں، انہوں نے ہلاکتوں کی، شہادتوں کی تعداد کل 25 سے زیادہ بتائی ہے، اور جبکہ سرکاری طور پہ، سرکاری سطح پہ صرف 10 اور 11 بتائی جا رہی ہے. شہادتیں کتنی ہیں، ہلاکتیں کتنی ہیں، اس سے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ زیادہ ہیں یا کم ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گرد آئے اور انہوں نے حملہ کیا، اور انہوں نے ایک فوجی چھاؤنی پر حملہ کیا. اور کل تک جو 9 مئی کا شور مچایا جا رہا تھا، تو 9 مئی والے دن کا جو ایک اتنا رونا رویا جاتا ہے، اور اس دن تو نہتے پاکستان کے عوام تھے جو کہ احتجاج کر رہے تھے، لیکن کل یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اور اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ اس کا خمیازہ پاکستان کو، پاکستان کی ریاست کو بھگتنا پڑے گا. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ سارے کا سارا ری طالبانائزیشن جو ہے، یہ سارے کا سارا کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ صاحب ہیں. شاندانہ گلزار نے صحیح کہا ہے کہ یہ اس وقت بھی تنقید کی گئی تھی، اس وقت بھی کرٹیسائز کیا گیا تھا. مراد سعید صاحب اور دیگر جو وزراء ہیں وہ شور مچاتے رہے. عمران خان صاحب نے اس کو رد کیا تھا، لیکن جنرل باجوہ اس کو عملی جامہ پہنانے پہ تلے ہوئے تھے، اور پھر یہ ملبہ عمران خان صاحب کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی. اور اس وقت بھی عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی جب یہ DGISI کو تبدیل کر رہے تھے، جنرل فیض کو ہٹا کر جنرل نظیم کو لے کے آ رہے تھے. اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت یہ پیریڈ بہت کروشل ہے، یہ سینسٹیو وقت ہے. ایک طالبان سے، افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہو رہا ہے، اور یہ کروشل ٹائم ہے، اور سارے ڈائلاگ جو ہیں وہ جنرل فیض کے ذریعے چل رہے ہیں، DGISI کے ذریعے. اس وقت DGISI کو تبدیل کرنا خطرناک ہوگا، لیکن اس وقت نہیں مانا، کیونکہ اس وقت جو اصل ٹارگٹ تھا وہ پولیٹیکل ایجنڈا تھا. جنرل باجوہ، جنرل ندیم یہ پولیٹیکل ایجنڈا سیٹ کر رہے تھے، اور پولیٹیکل ایجنڈا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، عمران خان کو ختم کرنا ہے، رجیم چینج آپریشن کو پایہ تکمیل کو پہنچانا ہے. وہ پہلے سے ایک طے شدہ پلان کے تحت وہ آ رہے تھے، اور اس کا خمیازہ ہم نے کل دیکھ لیا کہ 25 سال کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ساری قربانیاں جو ہیں وہ رائیگاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پھر مراد سعید صاحب نے اور دیگر جو خاص طور پہ مراد سعید صاحب نے جب اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، تو وہ موسٹ ٹارگٹ جو ہے پرسن بن گیا، اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور اس وقت ہمارے اداروں کی جنرل صاحب نے
किस तरफ लगा दिया है तमाम इदारों को और तमाम फोर्सेस को सिर्फ एक पॉइंट पे लगाया हुआ है कि टीवी को कैसे कंट्रोल करना है, मीडिया मालकन को कैसे कंट्रोल करना है, एंकर पर्सन को कैसे कंट्रोल करना है, उनको ऑफ एयर कैसे करना है, उनका रिस्क कैसे छीनना है, लोगों को नौकरियों से बरतरफ कैसे करवाना है, ऑफ एयर कैसे करवाना है। ये 1 पॉइंट एजेंडा है इस वक्त पूरे के पूरी रियासती मशीनरी का, हुकूमती मशीनरी का, जबकि दूसरी जानिब दहशतगर्द जो हैं वो दंदनाते हुए फिर रहे हैं। इसलिए ये मामला जो हैं ये यहीं पे जाके रुकेंगे नहीं। और उसके बाद ये जो अगला एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा की बात कर रहा हूँ, जनरल साहब का पॉलिटिकल एजेंडा अगला है कि हर सूरत में मरीम साहिबा को वज़ीर आज़म बनाना है और उसके लिए वो हमें बड़े सरगर्म नज़र आते हैं। और उसके बाद ऐलान भी किया जाता है मुस्लिम लीग नवाज जाती उमरा की तरफ से कि जनाब ये तयशुदा है कि मरीम साहिबा अगली वज़ीर आज़म है। तो इस पॉलिटिकल एजेंडे को अचीव करने के लिए, जो कि ज़ाती एजेंडा है, जो कि सियासी एजेंडा है, उस एजेंडे को अचीव करने के लिए पाकिस्तान की सलामती, कौमी मफाद दाव पर लगा हुआ है। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पहले दहशतगर्दी ख़त्म करें, फिर सरमायाकारी आएगी। और उधर मईशत बर्बाद हो चुकी है और वो कर्ज़ों की मईशत पे चल रही है और हम मांगे तांगे के पैसों पे चल रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो कि फॉर्म 47 के हैं वो कहते हैं पहले दहशतगर्दी ख़त्म करें, फिर आएगी सरमायाकारी। और उधर हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पे सब्ज़ इनकलाब ला रहे हैं और किसान अलग से बर्बाद हो रहा है। और 1700 अरब रुपया का जो है मेगा स्कैंडल गंदम का वो भी आ चुका है। और पीपल्स पार्टी जो कि इत्तेहादी जमात है वो ये कहते हैं कि जनाब हम हाजिर हैं, हम तैयार हैं। नदीम अफजल चांद साहब कहते हैं मैं इसको मुद्दई बनने के लिए तैयार हूँ और इसकी तहकीकात करवाई जाए कि किस तरीके से किसानों का मुआशी कत्ल किया गया और 1700 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की गई। और अब क्या हो रहा है, अब जो है वो गंदम की कमी है और $1 अरब की गंदम मज़ीद मंगवाई जाएगी। और ये सारा कुछ हो रहा है और इसमें कौन खाएगा कौन पिएगा ये हम सबके सामने है। बहरहाल अगला जो है जनरल साहब के लिए अगली खबर जो है वो बहुत ही उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है और वो है कि अमरीकी पाबंदियों का मसला। अमरीकी पाबंदियों के लिए कांग्रेस में बाइंडिंग करारदाद की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं जी। और धांधली में जो मुलव्वस थे, यानी कि फरवरी 24 का जो इलेक्शन है उसमें धांधली में मुलव्वस 11 अफराद अमरीकी पाबंदियों का शिकार हो सकते हैं। और एक ऐसी करारदाद लाई जा रही है जो कि बैनुल अक़वामी जबर के ख़िलाफ़ भी है, यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और उनके अजीज़ व अक़ारिब को जो पाकिस्तान में उठाया गया, झूठे मुकदमात में अगवा किया गया, गिरफ़्तार किया गया, जेलों में डाला गया, घर तोड़े गए, वो भी एक बड़ा कदम उठने वाला है। और इसके लिए पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला, आम इंतखाबात में धांधली में मुलव्वस पाकिस्तान की फ़ौजी, सियासी और ब्यूरोक्रेसी की 11 नामवर शख्सियात पर अमरीकी पाबंदियाँ आयद करने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। और इन शख्सियात पर जी पाबंदी के लिए कांग्रेस में बाइंडिंग करारदाद पेश की जाएगी, यानी कि वो करारदाद जिस पर अमल दरामद करना ज़रूरी होगा और जिसका ड्राफ्ट कहते हैं तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। और इसमें जो विल्सन और दीगर अमेरिकन कांग्रेसमैन जो हैं वो ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डायस्पोरा जो है वो, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोफेशनल्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस करारदाद के लिए सरगर्म हैं। और इसके साथ साथ जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बायस ट्रंप काबीना में पाकिस्तान पर जो मुसल्लत रजीम के ख़िलाफ़ मामलात हैं जी वो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं कि पाकिस्तान पर बराह रास्त आयद पाबंदियाँ करने और नॉन नेटो इत्तहादी का स्टेटस भी वापस लेने पर गौर किया जा रहा है। लेकिन इस सिलसिले में ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डायस्पोरा है वो बहुत ज़्यादा रियासत मुखालिफ है, तो वहाँ पे आके उन्होंने इस बात का कहा है कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की पाबंदियाँ नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ उन शख्सियात पे ज़ाती इंडिविजुअल्स पे, उन अफराद पे पाबंदियाँ चाहते हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। और ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए जिससे पाकिस्तान के मफादात मुतासर हों। हाँ, अलबत्ता जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इनफरादी लोग हैं, उन पे होना चाहिए। और उसके लिए जनरल साहब भी मौजूद हैं, जो मेरी इत्तला के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक उसमें जनरल साहब भी हैं और उस वक्त की फ़ौजी क़यादत जिन्होंने 8 फरवरी
کا الیکشن کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کے کچھ لوگ، یہ سارے کے سارے 11 افراد جو ہیں ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے بطور ملزم کے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آگے جا کے اس کے لیے مسائل پیدا کریں گے، کن کے لیے؟ ہمارے ناجائز حکمرانوں کے لیے اور ان کے سہولت کاروں کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو خاص طور پہ میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ جو بین الاقوامی جبر ہے، ٹرانس نیشنل ریپریشن، یہ شکایات جس حد تک بڑھی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی اور یورپ میں بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ ایک سیریس ایفرٹ کی جا رہی ہے. اور اس میں پولیس افسروں تک کے، یعنی کہ جس ضلع میں، جس تحصیل میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس ضلع کے پولیس افسر اور اسسٹنٹ کمشنر، ان کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے کہ وہ ذمہ دار ہوں گے اور ان کو ہدف بنایا جائے گا ان پابندیوں کا. اور یہ معاملات بھی پابندیوں تک بھی یہ جا سکتے ہیں جو یہ بین الاقوامی جبر کے تحت جو وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے عزیز و اقارب کو تنگ کر رہے ہیں. میڈیا رپورٹس میں جو ہم انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں اس میں جمہوریت کی بحالی کے لیے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ اور فری عمران خان کے مطالبات جو ولسن نے پیش کیے تھے، اب وہ ذاتی حیثیت نہیں رہے بلکہ ریپبلکنس کی پالیسی بن چکا ہے، یعنی کہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی بن چکے ہیں وہ سارے کے سارے مطالبات جو کہ فری عمران خان کے سلسلے میں آتے رہے ہیں. اور صدر ٹرمپ کے افغانستان سے امریکی اسلحے کی واپسی کے متعلق جو بیانات ہیں اس میں بھی پاکستان کے ممکنہ کردار کے متعلق گفتگو کی گئی ہے اور واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت افغانستان کے ساتھ بات چیت کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے اپنے دو طرفہ تعلقات خاصے کشیدہ ہیں. اس لیے اس کے لیے امریکنز جو ہیں اور امریکنز وہ رابطہ کر رہے ہیں، رابطے میں ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت سے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے. اور اس سلسلے میں کل برطانوی ہائی کمشنر جو ہیں وہ ملی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے اور صوبائی حکومت سے، اور ان کو اس سلسلے میں کہا ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں. اور اس لیے امریکہ کی جو ترجیح ہے وہ بھی خیبر پختونخوا حکومت ہی ہوگی اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہی معاملات افغان طالبان کے ساتھ ان کو انگیج کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو کہ برطانیہ میں ایک پچھلے دنوں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور اس سلسلے میں اب برطانوی فارن کامن ویلتھ آفس نے باقاعدہ طور پہ یہ بتا دیا ہے کہ آرمی چیف کا جو دورہ برطانیہ تھا اس دورے برطانیہ کے دوران کچھ شکایات موصول ہوئی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ وہ دورہ پہلے سے موجود تھا اور اس لیے ریجنل سٹیبلائزیشن کی 7ویں سالانہ کانفرنس تھی اور یہ منعقد ہونا تھی اور اس میں انوائٹ کیا گیا تھا پاکستان کے آرمی چیف کو بھی. لیکن انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ برطانوی حکومت کا موقف بڑا واضح ہے کہ جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں گی، جہاں پر بھی سیاسی ورکر پر تشدد کیا جائے گا، سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کی جائیں گی یا جمہوریت کا گلا گھونٹا جائے گا، ان کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جائے گی. یہ برطانوی حکومت نے واضح طور پر بتا دیا ہے اور یہ اس کا جواب دیا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف یہاں پہ جو ایکٹیویٹی سٹارٹ کی گئی ہے اس کا جواب برطانوی حکومت نے دے دیا ہے کہ جناب وہ وزٹ جو تھا وہ ایک معمول کا وزٹ تھا، لیکن اس وزٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسی کو استثناء حاصل ہے اور برطانوی حکومت کی پالیسیاں جو ہیں وہ بدل جائیں گی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں، الیکشن چوری کے بارے میں اور بین الاقوامی جبر کے بارے میں. اور اینٹائی ڈیموکریسی جو ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اس کے خلاف برطانوی حکومت کا کوئی چینج نہیں ہے، لہٰذا کوئی کتنا بڑا ہو ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا جنرل صاحب کے لیے یہ مسائل و افکار جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اگین میں یہ کہوں گا جنرل صاحب کے کوش گزار یہ کریں گے کہ جناب سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ ورسٹ ہو چکی ہے اور ایڈورسٹی کی طرف جا رہی ہے، تو صورتحال کو سنبھالیں اور ایسا نہ ہو کہ یہ سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ آپ کی طرف چلا جائے، کیونکہ پہلے بھی صرف ایک آواز ہے اور اب آوازیں بڑھتی جا رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، محمود خان اچھل صاحب ہوں، سردار اختر مینگل ہوں، پیر صاحب پگاڑا ہوں اور باقی جتنے بھی اس وقت سنی اتحاد کونسل ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں ہیں، وکلا تنظیمیں ہیں، صحافی ہیں، عدلیہ ہے، یہ سب کے سب ان کا ایک ہی ہے پوائنٹ آف ویو کہ یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے؟ یہ آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود
وزیر اعظم اور حکمراں جماعت فارم 47 کی، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم تو جناب بالکل اردلی ہیں، ہم تو ڈمی ہیں، ہم تو پیادے ہیں، جو حکم آتا ہے وہ ہم کر دیتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔